صفحہ نمبر 38، آیت نمبر ہے 38، آیت نمبر ہے 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے ہی چپک جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو، تم نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے پر؟ اگر تم اس غلطی میں مبتلا ہو تو سنو پھر، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا نفع، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، بہت تھوڑا ہے۔ قرآن کریم نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا یہاں سے، چونکہ مسلسل اب غزوہ تبوک چلے گا، تو ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگرچہ اس آیت میں چونکہ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے اس وقت نفیر عام تھا، جس وقت دشمن کا ایسا شدید حملہ ہو کہ اس کا مقابلہ بہت مشکل ہو، حاکم وقت، خلیفہ وقت ہر مسلمان کو حکم دے دے کہ اب کافروں کے مقابلے پر نکلنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفیر عام۔ اور جب نفیر عام ہو جائے تو ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر نکلے گا، شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نکلے گا۔ اس لیے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب نے نکلنا ہے، سب نے میدان جہاد میں جانا ہے، دنیا کی سپر طاقت سے ٹکر ہے، 1,00,000 فوج مقابلے پر ہے، اور اس لیے سب کے لیے جانا ضروری تھا۔ اس میں سب نکلے، لیکن کچھ جو تھے ان میں ایک تو بہت بڑی تعداد منافقین تھی۔ مدینہ میں 300 سے لے کر 350 تک منافق مدینہ کے دائیں بائیں ہر وقت رہا کرتے تھے، اور یہ جو 350 کے لگ بھگ منافق ہیں ان کی قیادت تو کرتے تھے مدینہ میں سے ایک بدبخت شخص عبداللہ ابن ابی، لیکن ان میں اکثریت منافقوں میں یہودیوں کی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ منافق قبیلہ بنو قینقاع کے تھے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ بدبخت جو منافقین کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو صحابہ اکرام پہ چسپا کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات کو اس کا شاید کبھی واسطہ نہ پڑا ہو یا اس کا اندازہ نہ ہو۔ منافقین مدینہ میں بھائی کتنے تعداد میں رہتے تھے؟ تقریباً مدینہ اور دائیں بائیں، ان میں سے اکثریت کن میں سے تھی؟ یہودیوں میں سے تھی، اور سب سے زیادہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ اب منافق بھی نہیں نکلے اور ضعیف مسلمان بھی جا نہ سکے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور 3 مخلصین پیچھے رہ گئے تھے، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ اب قرآن کریم نے آغاز کتنی شفقت سے کیا، اے ایمان والو،
اے ایمان والو، اس لیے یہاں سے ایک دعوت کا اصول مل گیا۔ میں آپ سے سچ بات عرض کروں، اس وقت ہمارے یہاں لہجوں میں اتنی کرختی اور اتنی سختی اور اتنی شدت ہے، اور خصوصاً جو لوگ تحریک اور انقلاب سے وابستہ ہوتے ہیں نا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک ہماری تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ہماری زبان کینچی کی طرح ہر چیز کو کاٹ کر اور اڑا کر نہ رکھ دے۔ اس لیے تحریروں میں، تقریروں میں اتنی تلخی اور اتنی شدت لائی جاتی ہے۔ میں موجودہ جو ہمارے ہاں سیاسی کلچر ہے اس کی بات نہیں کر رہا، یہ تو کسی اخلاقی دائرے میں آتا ہی نہیں نا، یہ تو تمام بدتمیزی اور بد تہذیبیوں کا مجموعہ ہے، اس کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ اس لیے اب دیکھیے یہاں بظاہر اس آیت میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ لیکن گفتگو بھائی کہاں سے شروع کی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یوں کہتے تو اللہ کو 100% سے بھی اوپر حق تھا کہ او کمینوں، او میرے رزق کھانے والوں، او میرے پیدا کیے ہوئے۔ بھائی اللہ کو یہ سارے خطاب ہم سے کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ 100% حق حاصل ہے، لیکن فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، جب تمہیں کہا جاتا ہے تم اللہ کے راستے میں نکلو، تم زمین سے چپک جاتے ہو۔ یعنی تمہیں دنیا کی محبت پیچھے کھینچ لیتی ہے، دنیا کی محبت تمہیں کیا کر لیتی ہے؟ پیچھے کھینچ لیتی ہے، تمہارے باغات، تمہارے گھر، تمہاری جائیدادیں، اور تمہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے، جنگ کے لیے جانے نہیں دیتے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی قیادت میں جہاد اور قتال کے لیے نکلنا کتنا بڑا اجر ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور آگے فرما دیا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم سے یہ غلطی اس لیے ہو رہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ اب یہ بات سمجھیے، یہ ہے میرے اور آپ کے کام کی بات، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھائے یہ بات۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو اتنا بیان کیا کہ تمہاری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا خلاصہ میں بہت عرض کرتا ہوں، بھائی قرآن کریم کا خلاصہ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ یہ تو بھائی میں اتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں، یہ تو ہر کسی کی زبان پر ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کا خلاصہ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ 3 باتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ، اگر میں یوں عرض کروں الفاظ کے اعتبار سے، قرآن کریم کا 60-65% حصہ جو ہے وہ ان 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کی رسالت، اور نمبر 3 مرنے کے بعد کی زندگی۔ آپ صرف 30واں پارہ لے لو، 30ویں پارے میں تقریباً 90% آخرت کا ذکر ہے۔ قرآن کی کم ہی کوئی صورت ہوگی جس میں آخرت کا ذکر نہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا متاع الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے۔ جس وقت تمہاری منزل، تمہارا محبوب، تمہارا مقصود صرف دنیا کی زندگی ہو جائے گی، جناب پھر تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، ہر نبی، صحیح بخاری میں ہے، کسی نبی کی روح کو اچانک نہیں نکالا جا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کا جب آخری وقت آتا ہے تو حضرت جبرائیل پہلے تشریف لاتے، اجازت مانگتے کہ جی آپ دنیا سے جانا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ اختیار ہے، اختیار دیا جاتا ہے نبی کو۔ سوائے حضرت موسیٰ کے کسی نبی نے اختیار والے آپشن کو استعمال نہیں کیا۔ ہر نبی نے کیا کہا کہ مجھے جانا ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے یہ کہا تھا کہ اگر میں رہنا چاہوں، میں کہا جی رہنا چاہوں تو پھر آپ کو بالکل اختیار دیا جائے گا، آپ رہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جناب پھر میں آ جاؤں گا۔
جب مدت پوری ہوگی میں پھر آ جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے بعد میں بھی جانا ہے تو پھر میں ابھی ہی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور بھائی اس بات کو سمجھنا چاہیے، میں نے ابھی بھی شاید پیچھے اسی صورت میں کہیں بیان کیا تھا، دنیا کی محبت کیا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت، پتہ جس چیز کو ہم دنیا کی محبت سمجھتے ہیں وہ دنیا کی محبت نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی برائی بیان نہیں کی۔ چلو میں اس کو ایک لطیفہ سے عرض کروں۔ وہ ایک صاحب ایک خطاب بیان کر رہے تھے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت گھٹیا ہے، بہت ذلیل ہے، اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھا، نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے خوب آدھا گھنٹہ بیان کیا، تو آگے ایک ذرا ظرافت والے شخص بیٹھے تھے۔ جب ان کا بیان مکمل ہوا نا، انہوں نے کہا جناب آپ نے اتنا کچھ بیان کیا، آپ کے جیب میں جتنی دنیا ہے پہلے وہ تو نکال کے مجھے دے دو نا، آپ کے جیب میں کتنے پیسے جو آپ کے جیب، اور باہر آپ کی گاڑی کھڑی ہے وہ بھی مجھے دے دو، وہ بھی کیا کرو۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی طرف کبھی بھی نظر رحمت سے دیکھا نہیں، تو ادھر جیب میں پیسے بھی ہیں آپ کے۔ اب وہ جناب تقریر کرنے والے پھنس گئے، انہوں نے تو باقی کہا تھا اللہ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا کبھی بھی ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ بھائی کیوں نہیں دیکھا؟ ہم اس کی مخلوق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے۔ یہ دنیا چل ہی بھائی کس پر رہی ہے؟ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر۔ اب دنیا کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے، پھر دنیا کی محبت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا مال و دولت کا نام نہیں ہے، دنیا مال و دولت کا نام، اگر دنیا مال و دولت کا نام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہ ہوتے۔ بھائی ابھی آپ کو یاد ہے حضور مالدار ہیں یا غریب؟ یہ ڈسکا میں ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ اللہ کے نبی مالدار ہیں یا غریب۔ ربیع الاول کے جو 4 جمعے میں نے پڑھائے تھے، اللہ کے نبی مالدار ہیں یا؟ اللہ کے نبی مالدار تھے، بہت مال تھا۔ میں نے اللہ کے نبی کا سارا ترکہ، ساری جائیدادوں کی تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے نبی تو غریب نہیں تھے، اللہ کے نبی بہت مالدار تھے۔ اور اگر یہ مال و دولت برا ہوتا، اسلام میں حج فرض نہ ہوتا، اسلام میں زکوٰۃ۔ ابھی آپ نے کل کے درس میں سنا صحابہ اکرام نے کتنا مال خرچ کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے۔ یہ خشک مزاج صوفیوں نے اس کو یوں بیان کیا ہے جیسے یہ کوئی دنیا کی گندگی اور غلاظت ہے۔ یہ مال و دولت، یہ پیسہ نہ ہو ہماری عزت محفوظ نہیں ہو سکتی، ہماری جان محفوظ نہیں رہ سکتی، ہم اپنے جسم کو ڈھانک نہیں سکتے۔ اگر یہ محفوظ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے پناہ مانگی ہے۔ غربت کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، غربت کی وجہ سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے کہ کسب حلال بھائی اسلام میں فرض ہے یا نہیں؟ سوال کرنا اسلام میں حرام ہے یا نہیں؟ حرام ہے۔ صحابہ اکرام نے جنگیں لڑی، مال غنیمت کے انبار لگا دیے، ڈھیر لگا دیے۔ اگر یہ دنیا گندگی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ تعجب سے کہا کہ عمر کی وجہ سے اللہ اتنا مال و دولت دے رہا ہے۔ صحابہ ایک مسجد نبوی کے سینوں میں ڈھیر لگ جاتے ہیرے جواہرات کے۔ تو بھائی یہ جو دنیا ہے، یہ پیسہ، مال و دولت، ان نعمتوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ اصل میں دنیا کہا جاتا ہے دل کی اس حرص کو، اس لالچ کو، اس خود غرضی کو جس کی وجہ سے انسان کو حلال و حرام کی تمیز نہ رہے۔ وہ جو دل کی کیفیت ہے نا، وہ ہے دنیا کی محبت۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے عرض کروں۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اللہ نے بہت مال و دولت دی ہے، بہت فراوانی، وہ پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، غرباء پہ خرچ کرتا ہے، حج کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے مال پر جتنے فرائض، جتنا حق اپنا اور بندوں کا رکھا ہے وہ سارا ادا کرتا ہے۔ بھائی یہ دنیا دار ہے کہ دیندار؟ یہ دیندار ہے، یہ ہرگز دنیا دار نہیں ہے، ہم اس کو دنیا دار نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی فقیر ہے، بالکل غریب ہے، لیکن دن رات شیخ چلی کی طرح خواب آتے ہیں اس کو،
ہر وقت بغیر حلال و حرام دیکھے ہر وقت ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اگر کبھی رشوت کا موقع آئے اس کی پرواہ نہیں کرتا، بے ایمانی کا موقع آئے اس کی پرواہ نہیں کرتا. جہاں سے ہاتھ لگے بالکل نہیں دیکھتا میں کسی کی جیب کاٹ رہا ہوں یا کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہوں. بھیڑیا ہے اور اوپر سے ہے غریب، مال و دولت ہے نہیں. تو بھائی یہ دیندار ہے کہ دنیا دار؟ یہ دنیا دار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا. یہاں جو فرمایا نا متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لوگوں اچھی طرح سن لو، دنیا کی زندگی کا نفع آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا. کتنا تھوڑا ہے؟ میں آپ کو سچ بات عرض کروں، قرآن نے دوسری جگہ اس بات کو بیان کیا ہے. مرنے کے بعد جب ہم اس جہان میں جائیں گے خود اپنے اوپر افسوس کریں گے، اپنے اوپر افسوس کریں گے کہ ہم ان بے حقیقت چیزوں کے بدلے میں اپنی آخرت کو تباہ کر کے آئیں. جیسے قرآن کریم نے وہ مراحل بیان کیے نا سورہ حدید میں. قرآن کریم نے زندگی کے 4 مرحلے بیان کیے. میں نے بہت ساری مرتبہ میں اکثر ان کا حوالہ دیتا ہوں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. ایک بچپن کی زندگی ہوتی ہے. بچہ جب 3-4 سال تک ہوتا ہے نا، اس وقت بچے کے جو کھلونے ہوتے ہیں نا، اگر بچے کو کہا جائے نا کہ ہم تجھے بادشاہت دیتے ہیں، وہ کہ بادشاہت کو جانتا نہیں، وہ کہے گا جناب ہمیں بادشاہت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگانا. اس وقت ان کی ساری بادشاہت کیا ہے؟ اچھا بھائی، جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے، اس کے نزدیک وہ پھر چھوٹے چھوٹے کھلونے، وہ ہنستا، وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس وقت اس کو سائیکل چاہیے، اس کا شوق اور چیزیں. یہی بچہ جب 14-15 سال کا 18 سال کا ہوگا، آج کی نسل کو ٹچ موبائل چاہیے. اب اس 18 سال کے بچے کو 3 سال کے بچے والے کھلونے دیے جائیں تو بھائی یہ غصہ کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہے گا میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میرا اس سے کیا لینا دینا. اچھا یہی 17-18 سال والا جب 30-35 سال کا ہو جائے گا، پھر اب یہ کہے گا میری شادی ہونی چاہیے، میری فلاں. اب اس کی ترجیحات بدل گئی. 50 سال کا 60 سال پر جا کر جب یہ بابا جی ہو جائیں گے، اب اس کو سائیکل نہیں چاہیے. اب 60 سال کے بابے کو 65-70 سال کے بابے کو موٹر سائیکل دو، وہ میں نے موٹر سائیکل کا کیا کرنا. اس وقت اس کا جہان اور ہے. میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا فلاں ہے، ایک بیٹا فلاں ہے، ایک فلاں ہے. اس وقت تو اپنی جائیداد کی تفصیلیں بتائے گا، زندگی کی کامیابیاں بتائے گا. اب یہ 70 سال کا جو بابا ہے، اس کو لا کر گیند بلہ دو نا، بھائی وہ راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ وہ ناراض ہوگا. یہ کیا کر، حالانکہ خود کھیل کر آیا. انسان زندگی کے ایک مرحلہ سے جب دوسرے مرحلہ میں جاتا ہے، پہلے مرحلہ کی مصروفیت اور دلچسپیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ او یار یہ بھی کوئی کام کرنے کے تھے، یہ بھی کوئی کام کرنے کے تھے. حقیقت یہ ہے ہم اس سے آگے نہیں جاتے. جب آنکھ بند ہوگی، جب ہم مرنے کے بعد آگے جائیں گے، جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، اس وقت حسرت سے کہیں گے اوہو یہ ذلیل ترین دنیا کی چیزیں، یہ بھی کوئی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت کو کیا کیا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی محبت آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ الا قلیل. اور بھائی یہ لفظ تو آپ کو یاد ہو گیا. متاع کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں، متاع کس کو کہتے ہیں؟ قرآن دنیا کی زندگی کو متاع سے تعبیر کرتا ہے. ہاں، بار بار میں یہ آپ کو سناتا ہوں. علامہ جس قرآن کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے مفردات قرآن پر بہت خدمات انجام دی. جس وقت وہ اس لفظ پر اٹک گئے نا، تو عرب دیہاتوں میں گئے کہ یار متاع کس کو کہتے ہیں. قرآن پوری ہر جگہ دنیا کی زندگی کو متاع کہتا ہے. متاع کا معنی کیا ہے؟ اب چونکہ پرانے عرب دیہاتوں کی جو زبان تھی وہ معیار بنتی ہے، تو سمجھ نہ آئے، پرانے دیہاتی بدوؤں سے اس لفظ کی تحقیق کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایک جگہ گئے تو ایک بچے نے یہ جملہ استعمال کیا. وہ بچہ اپنی ماں کو آواز دے رہا تھا، یا ام جاء الکلب، اے اپنی ماں کو آواز دے رہا، میری پہاڑ سے جو ہے وہ کتا اترا ہے اور ہمارا متاع اٹھا کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا. اس بچے نے جب متاع استعمال کیا تو یہ جو قرآن کے مفسر تھے یہ وہیں کھڑے ہو گئے. اتنے میں وہ بڑی خاتون آئی، ان سے پوچھا بہن اس بچے نے آپ کو آواز دی ہے، اخذ المتاع جاء الکلب اخذ المتاع وفر الى الجبل،
پہاڑ سے کتا آیا ہے، اس نے ہمارا متاع اٹھایا ہے اور اٹھا کر کدھر بھاگ گیا؟ یہ متاع کس کو کہتے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا لفظ متاع استعمال کر رہا ہے۔ وہ بوڑھی خاتون نے، وہ جو بچے کی ماں تھی، اس نے کہا بھائی ہم ایک فضول سی چیز کو کہتے ہیں، آپ نے کیا لینا دینا؟ اس کو کیا پتا کہ بیچارہ کتنے دنوں سے اس معنی کو، اس لفظ کے معنی کو تلاش کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے جی ہم جب یہاں، پرانا زمانہ تھا، کنویں کے اوپر جب برتن مانجتے ہیں تو تھوڑا سا گھاس توڑ کے نا اس کو تھوڑی سی صابن لگا کے اس سے برتن مانجتے ہیں۔ اور میں ابھی یہاں برتن دھو کر گئی ہوں اور میں نے وہ کوچی یہیں چھوڑ دی ہے، اس میں تھوڑا سا گھی اور اس میں تھوڑا سا نمک اور مرچ کے اثرات آ گئے ہیں، کتا آیا ہے، کتا اس کوچی کو اٹھا کر لے گیا ہے، ہم اس کوچی کو کیا کہتے ہیں؟ متاع۔ پھر ان کا ماتا ٹھنکا ہو، اور عام دنیا کی زندگی کو کیا کہہ رہا ہے؟ متاع کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، لوگوں یہ جو دنیا کا نفع ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ ابھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے کل چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔